شیر نے پالتو کتے سے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ہم جانوروں کو چھوڑ کر انسانوں میں رہنا کیسا رہا؟ کتا کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، ویسے تو ہر طرح کا آرام ہے، اپنا ذاتی گھر، چار دیواری، وقت پر کھانا پینا، لیکن ایک بات مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ جب انسان کسی کو حقیر اور ذلیل کہنا چاہتے ہیں تو اسے کتا کہتے ہیں۔ شیر کی آنکھوں میں دلچسپی چمکنے لگی۔ اس نے پوچھا، تو کیا تم نے ان کے بچوں کو نقصان پہنچایا؟ کتا، نہیں۔ شیر نے کہا، کیا تم نے ان کو کبھی دھوکہ دیا ہے؟ کتا، نہیں۔ شیر، کیا تم نے ان کے مویشی مارے؟ کتا، ہرگز نہیں۔ شیر، کیا تم نے ان کا خون بہایا؟ کتا، نہیں، میں تو ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ شیر، کیا تم نے ان کے گھروں کی نگرانی کی، ان کے بچوں کو مجھ جیسے درندوں سے بچایا؟ کتا تھوڑے فخر سے، ہاں، برسوں سے میں ان کے دروازے پر پہرا دیتا ہوں، ان کے دشمنوں پر بھونکتا ہوں اور ان کے لیے جاگتا ہوں، زخمی بھی ہوا ہوں۔ شیر طنزیہ انداز میں مسکرایا اور اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوا بولا، اچھا، اب ایک اور بات بتاؤ، انسان جب کسی کی بہادری، دلیری، شان و شوکت کی مثال دینا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کتا سر جھکا کر بولا، وہ کہتے ہیں شیر جیسا۔ شیر آگے جھکا، اور جب کسی کو ذلیل، کمینہ یا وفادار کہنا ہو، کتا آہستہ سے، تو وہ اسے کتا کہتے ہیں۔ شیر کی آواز میں اب سختی اور تلخی تھی۔ میں ان کے بچوں کو چیر پاڑ دیتا ہوں، ان کے مویشی ہڑپ کر جاتا ہوں، ان کی بستیوں میں خوف بن کر آتا ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ پر فخر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو شیر بنانے کی دعا دیتے ہیں، اور تم ان کے لیے اپنی جان دے دیتے ہو، وفاداری کی ہر حد پار کر دیتے ہو، ان کی حفاظت میں خود کو خاک کر دیا، اور بدلے میں وہ تمہیں گالی بنا کر پکارنے لگے۔ شیر کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، یاد رکھو، انسان اکثر اپنے سے جابر اور طاقتور سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے وفادار کو رسوا کر دیتے ہیں۔ وہ اسے سجدہ کرتے ہیں جو ان پر ظلم کرے، اور اسے دھتکارتے ہیں جو ان کے لیے لڑے، بھونکے، جاگے۔ کتا کچھ نہ بولا، شاید اسے ذلیل ہونے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ذلت بھی اسے بری نہیں لگتی۔